السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 4 فروری ہے اور منگلوار، سن ہے 2020۔ کچھ سیاسی صورتحال، کچھ انٹرنیشنل معاملات پر آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان نے جس انداز میں ایک جو یہ کرونا وائرس کے ایشو پر چائنیز حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور جس طرح اس سارا جو معاملہ ہے اس میں بالکل وہی کام کیا جو چائنیز حکومت چاہ رہی تھی، تو اس کو چائنا نے اکنالج کیا، اور چائنا نے باقاعدہ بیان دے کر یہ کہا ہے کہ پاکستان نے چین کا دل جیت لیا اور پاکستان چائنا کے بہت قریب آ گیا۔ بتاؤں گا کس طرح دل جیتا ہے پاکستان نے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دل جیت لیا۔ دوسری طرف جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ جو اتحادیوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جو موجودہ اب نئی جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کریں گے، اور کمیٹی میں پرانی جو کمیٹی ہے اس کو فعال ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں 2 فریق ہوتے ہیں اور کوئی بھی فریق دوسرے فریق کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں بندے کو کمیٹی میں رکھیں اور فلاں بندے کو کمیٹی سے نکالیں۔ انہوں نے کہا ہے جو معاہدہ ہے اس پر ہم ضرور عمل درآمد کریں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کہنا کہ فلاں بندے کو کمیٹی میں آپ شامل کریں، فلاں بندے کو کمیٹی سے نکال دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کیا انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں اور کیا اس وقت اتحادیوں کی صورتحال ہے، اس پر آپ سے بات کروں گا۔ IMF کا مشن آ گیا، اور اب جو $45 کروڑ کی اگلی جو تیسری قسط ہے اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز، اور امید ہے کہ وہ پاکستان کو مل جائے گی $45 کروڑ کی وہ جو قسط ہے۔ اور اس کے علاوہ آج پریویلیج کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہمیں بھی بلایا گیا تھا، اور وہاں پر جھوٹ کا ایک انبار، جناب فواد چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح، اور ایسی بے تک کی باتیں اور جھوٹی باتیں، بس خواجہ آصف یاد آ رہے تھے۔ میں تو نہیں جا سکا، میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی اور مجھے ان کو لے کے CMH جانا تھا، اس لیے میں نے کمیٹی سے ریکویسٹ کری، تو بہت بولے وہ، کیونکہ کہ جی جھوٹ کا ایک پلندہ پورا انہوں نے، بتاؤں گا اس میں آپ کو کہ کتنا جھوٹا آدمی ہے یہ شخص، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے بس PTI پر بھی اور ہم سب پر رحم کرے۔ تو یہ موضوعات ہیں جن پر میں بات کروں گا، اور چائنا سے شروع کرتے ہیں۔ چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست، اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور خاص طور پر ابھی CPEC میں جو پاکستان کے ساتھ $50 بلین تک کے پروجیکٹس چائنا کے، جو پاکستان کی اقتصادی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو اس وقت غربت ہے، بے روزگاری ہے پاکستان میں، بہت ساری سہولتوں کا فقدان ہے جن میں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ اور ہیلتھ ہے، اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بہت اہم کردار چائنا کا۔ تو آج اب یہ جو کرونا وائرس کا معاملہ ہوا، جس میں پاکستان نے بڑے بھرپور انداز میں جو چائنیز موقف ہے اس کا ساتھ دیا، چائنا نے جو اسٹوڈنٹس یا جو شہری پاکستان کے وہاں سے جو شروع میں جن کو روکا تھا، اس کو روکنے کی وجہ صرف یہ تھا کہ وجہ تھی کہ چائنا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیماری دوسرے علاقوں تک پھیلے، تو لوگوں کو اسکرین کر کے جن کے اندر وائرس کے موجودگی کا احساس تھا ان کو وہیں پر رکھا جا رہا تھا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی۔ تو پاکستان نے اس کو بڑا سپورٹ کیا، چائنیز موقف کو، اور اس کو چائنا نے بہت سراہا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز فارن منسٹری نے 5 ممالک کا نام لیا ہے اپنی پوری پریس ریلیز میں، اپنی پوری پریس ٹاک میں، کہ جن کا چائنا بڑا شکر گزار ہے، اور اس میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ پاکستان کا نام لے کے چائنا نے کہا ہے کہ چائنا
سمجھتا ہے کہ پاکستان نے دوستی کا حق ادا کیا اس سارے کرائسس میں، اور جس انداز میں انہوں نے چیزوں کو پورٹرے کیا ہے، جس انداز میں انہوں نے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، چائنا اس سے بہت خوش ہے، اور پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ چائنا کا ایک بے مثال دوست ہے۔ بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس خطے میں جو اپنا فیوچر ہے پاکستان وہ چائنا کے ساتھ اٹیچ کر چکا ہے۔ امریکہ سے شدید مخالفت مول لیا ہم نے، کیونکہ سی پیک، امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک بند کیا جائے۔ پھر افغان پیس پروسیس میں بھی پاکستان نے انسسٹ کر کے چائنا کو ایک رول دیا، چائنا بھی اس میں انوالو ہوا طالبان کے ساتھ مذاکرات میں، پاکستان نے ان کو رول دیا۔ پھر چین نے ایران کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی، تو پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر یمن میں وہاں پر کیونکہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں حوثی قبائل جو ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ پھڈا تھا اس کا، تو پاکستان اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ چائنا کے جو ریلیشن شپ ایران کے ساتھ تھے وہاں پہ تقریباً $300 بلین کی ان کی انویسٹمنٹ جا رہی تھی، تو پاکستان نے اس بات کا لحاظ کیا۔ تو ہمارا جو فیوچر ہے اس خطے میں پاکستان، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ وہ اٹیچ ہے ہر چیز۔ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے پاکستان نے جو خارجہ پالیسی اپنائی، جس انداز میں چیزوں کو وہ آگے لے کے چل رہا ہے، تو چائنا نے بھی پاکستان کو ایک ریلائبل فرینڈ کے طور پر ایکسیپٹ کیا اور اس کا برملا اظہار کیا۔ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب ذرا تھوڑا ڈومیسٹک پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ آج مسلم لیگ کاف کی، یعنی کل مسلم لیگ کاف کی ایک کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، اس کے بعد پھر شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی مسلم لیگ کاف کے قائدین کی بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے نہ حکومت اچھی کی، نہ ہمارا ساتھ نبھایا، اور جو سب سے بڑی جس بات پر کرٹیسزم ہے مسلم لیگ کاف کا، وہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے مذاکراتی اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کمیٹی میں صرف فرق یہ ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے نکال دیا، اور جہانگیر ترین صاحب کو جو نکالا ہے تو اس کے بعد مسلم لیگ کاف یہ کہتی ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو واپس لانا چاہیے کمیٹی میں۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ ساری گفتگو سنی، ان کا موقف تھرڈ پارٹی کے ذریعے، ان کے وزیروں کے ذریعے پہنچا، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دو فریقین ہیں جن کا آپس میں ایک معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کے حوالے سے اگر کوئی بھی گفتگو کرنی ہے تو وہ فریقین نے اپنی اپنی کمیٹی بنا کے اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے کرنی ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق سے یہ کہے کہ فلاں شخص کو آپ اپنی کمیٹی میں شامل کریں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے؟ کیونکہ کمیٹیاں جو ہیں وہ لیڈرشپ کی، اس پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی سے بنتی ہیں، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ عمران خان صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں سے جہانگیر ترین صاحب کو آؤٹ کیا ہے۔ بظاہر میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بظاہر جہانگیر ترین کا ساتھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی صحت خراب ہے اور وہ علاج کے لیے لندن تھے، تو اس لیے یہ جو کمیٹی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، کھچڑی پک چکی ہے، بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے تو عمران خان تو پرائم منسٹر ہیں، انہیں تو بہت زیادہ پتہ ہوگا۔ پرائم منسٹر نے بہت ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرائی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے انہوں نے۔ شوگر مافیا جو ہے اس نے جس طریقے سے وفاق سے کوشش کی سبسڈی کی، جب اس سبسڈی کو وفاق نے نہیں دیا تو بڑے طریقے سے پنجاب سے جو چیزیں حاصل کیں پرائم منسٹر نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر آٹے کا جو بحران تھا، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، اس میں پرائم منسٹر نے جو انویسٹیگیشن کروائی ہے اس میں جو رسپانسبل لوگ تھے محکموں کے، کسٹمز کے،
ان میں سے 7-8 لوگوں کو تو بالکل تبدیل کر دیا، ان کو پکڑ لیا، ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، لیکن اس سے پرائم منسٹر کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا۔ تو کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے نئی بنائی ہے، اور دیکھیں اس میں بڑی سٹرونگ کمیٹی بنائی ہے۔ پنجاب کی بات کر لیں، ایک تو اس میں عثمان بزدار صاحب کو رکھا، چیف منسٹر سے ریلیٹڈ ہی پرابلمز ہوں گی نا، جو کام کی پرابلمز ہیں، جو ڈیلیور ہونے والی چیزیں، وہ تو چیف منسٹر نہیں کرنی، کیونکہ انتظامی سربراہ صوبے کا وہ ہے، ان کو شامل کیا۔ دوسرا گورنر پنجاب چودھری سرور کو، حالانکہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا ہے پرائم منسٹر نے ان سے ابھی جب لاہور میں تھے، لیکن ان کو کیونکہ وہ ارائیں برادری سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 2 بڑی برادریاں ہیں، ایک ارائیں اور ایک جٹ۔ لاہور میں 3 بڑی 2 برادریاں ہیں، وہاں پر وہ کشمیری اور ارائیں ہیں وہاں پر۔ تو چودھری سرور جو ہیں، کیونکہ وہ ارائیں کلین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لاہور میں میاں محمود رشید صاحب بھی ارائیں ہیں، میاں اسلم اقبال بھی ارائیں ہیں، گورنر پنجاب بھی ارائیں ہیں، اور بھی ایم پی ایز ارائیں ہیں۔ تو انہوں نے جو ارائیں کلین ہے ان کو لے کے آئے ہیں وہ جٹوں کے مقابلے میں، کیونکہ جٹ پالیٹکس پچھلے سال میں بہت ہوئی ہے کہ تم بھی جٹ تھے، میں بھی جٹ۔ تو یہ جو پالیٹکس ہے، یہ پرائم منسٹر کو سارا علم ہے اس بات کا۔ تو اس ساری سچویشن میں یہ کہا ہے پرائم منسٹر کا پیغام کہ آپ کا جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، وہ پورا کیا جائے گا، لیکن آپ یہ جو کمیٹی اپنی مرضی کی بنوانے کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگی۔ لیکن کیونکہ اب میں ویڈیو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ بہت سارے جو پولیٹیکل پنڈت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی بہت ذہین سیاستدان ہیں، معاملات کی تمام اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، لیکن عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور اس سارے کرائسس میں جس انداز میں انہوں نے اپنے پالیٹکس کی ہے، وہ ایسی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ کچھ لوز شاٹ انہوں نے کھیلے ہیں، اور اس کا نقصان آنے والے دنوں میں چودھری صاحبان کو ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جس انداز میں انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے ان پر تنقید کروائی، اور پھر کچھ نے اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چودھری صاحبان کے شان شایان نہیں تھی، کیونکہ چودھری صاحبان بہت سمجھدار، بڑے ذہین اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کچی گولیاں کھیلنے والے نہیں ہیں، لیکن شاید نہ جانے کیا مجبوری تھی، کیا بات تھی کہ کچھ لوز شاٹس وہ کھیل گئے ہیں۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے